اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک عظیم شخص گزرے ہیں، لوگ ان سے واقف تو ہیں لیکن ان کی شخصیت کا صحیح ادراک نہیں رکھتے۔ ان کو جڑی بوٹیوں اور معجون والا حکیم سمجھتے ہیں، جبکہ یہاں حکمت سے مراد علم اور دانائی ہے، اور اللہ کی پہچان رکھنا ہی اصل دانائی ہے۔ آپ یمن کی ایک اعلیٰ شخصیت تھے۔ اہل عرب آپ کو اس طرح جانتے تھے جیسے بنی اسرائیل ذوالقرنین اور اصحاب کہف کو جانتے تھے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب سے مخاطب ہو کر لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں وہ قرآن کا حصہ ہیں۔ ایک دنیا دار انسان کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد اس کا گزر بسر کیسے ہوگا، اور وہ اس مقصد کے لیے مال پر مال جمع کرتا ہے اور جائیدادوں پر جائیدادیں بناتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، انہیں اولاد کے ایمان کی فکر ہوتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مرنا تو ایمان کی حالت میں مرنا۔ یہی نصیحت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام کو اپنے اولاد کے ایمان کی فکر تھی۔ انہوں نے نصیحت کی کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی نیکی یا گناہ رائی کے برابر بھی ہوگا تو اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اس کام میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرو۔ لوگوں کے ساتھ غرور سے پیش نہ آؤ، اترا کر نہیں چلو، اپنی رفتار آہستہ رکھو اور آواز پست رکھو۔ یہاں ان نصیحتوں کے ساتھ اللہ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن یہ بھی فرمایا ہے کہ والدین اگر شرک پر مجبور کریں تو ان کا حکم نہ مانو، لیکن مشرک والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ صدق اللہ العظیم۔